ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عاملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث آدم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا قیامت دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے امام ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند دے اندر ایک حدیث لیاندی ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامعہ دے اندر
اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک مجلس دے اندر دو سوال کیتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سوالوں دا جواب دیتا۔ پہلا سوال یہ کیتا گیا کہ وہ کڑے عمل نے جڑا عمل کرن دے نال لوگاں دی کثرت تعداد جنت دے اندر جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ دا ڈر، خوف، تقوی، اور دوسرا اچھا اخلاق۔ ثم سئیلا، پھر دوسرا سوال کیتا گیا کہ اے دسو کڑے عمل نے جڑے کثرت دے نال لوگاں نو جہنم دے اندر لے کے جان گے۔ تو فرمایا ایک منہ اور ایک شرمگاہ، یہ جہنم دے اندر لے کے جان گے۔ دو ہی امور جنت دے اور دو امور جہنم دے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ لیکن آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس حدیث دی روشنی دے اندر چند گزارشات انہاں امور دے حوالے دے نال ہی کرنا چاہنا۔ جنت دے اندر لجان والا جو عمل نے وہ دو نے۔ ایک عمل تقوی، اللہ دا ڈر، خوف، اور دوسرا عمل اچھا اخلاق۔ ایتھے ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا وا تقوی دے حوالے دے نال، اللہ دا ڈر اور خوف دے حوالے دے نال۔ جامعہ ترمذی دے اندر حدیث ہے، حدیث دے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ من حیثا، تو جتھے بھی رہے اللہ دا ڈر اور خوف تیرے اندر ہونا چاہیے۔ اتق اللہ، اللہ دے کولوں ڈرن والا ہونا چاہیے۔ جتھے بھی رہے بندہ اللہ دا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اتقوا اللہ من حیثا، جتھے بھی رہنا ہے۔ تو علماء نے اس حدیث دے عوض دے اندر ایک بات نقص کی تھی کہ بندہ گھر دے اندر ہے تو ایک ہے اللہ دیکھ رہا، اللہ مینوں ویندا پیا۔ مسجد دے اندر ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بازار میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بیمار ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تندرست ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔
مال دیاں فراوانیاں نے اللہ دیکھ رہا ہے، تنگیاں نے پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ تقوی دا، اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف اس دی اپنے اتے اتنی اچھی اور لمبی اور مضبوط دوار بنا لے انسان کہ اللہ میرا منو ویندا ہے۔ یعنی کہ اگر گناہ اور نافرمانی اور زنا اور بدکاری، فحاشی اور ریانی دی کوئی خوبصورت حسینہ دعوت دین دیئے، دعوت برائی پیش کر دیئے، ایک پاس شباب ہے اور ایک پاس جوانی ہے، حسن ہے، خوبصورتی دعوت دین دیئے، لیکن اے بندہ تقوی نوا اس قدر مضبوط بنائے گا، فرمایا انی اخاف اللہ، میرا اللہ منو ویندا ہے۔ یہ ہے تقوی دا معنی، مفہوم۔ ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ میرا منو ویکھ رہا ہے، ہر حال دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف اپنے اتے لاگو رکھے۔ یہ ہے تقوی دا معنی کہ اللہ میرا منو ویندا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھتے نے، ما حقیقت و تقوی، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو کہ تقوی دی حقیقت کی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی کسے ایسے علاقے دے اندر ٹاڑا گزر ہویا جتھے کانٹے دار درخت ہون، جھاڑیاں ہون؟ فرمان لگے کئی دفعہ ہویا۔ فرمایا جدو تسی کانٹے دار جھاڑیاں دے وچ ہوو تو کیویں چل دے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اپنے دامن نو، اپنے کپڑیاں نو، اپنے جسم نو بچا کے ننگنا وا تاکہ کنڈے میرے کپڑیاں نو لگ کے میرے کپڑیاں نو نہ پاڑ دینا، اس قدر چلنا وا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جدو انسان دنیا دے اتے آندا ہے وہ دے چار شفیرے کنڈے ہی کنڈے ہوندے نے، اور وہ دنیا دی حقیقت نو سمجھے کہ دنیا دے اتے میں آیا کس مقصد واسطے آ، اور چاروں شفیرے جڑے کنڈے نے وچھڑے نے، انہاں تو بچ کے دنیا دے اتے گزرے۔ یہ حقیقت دنیا ہے، یہ تقوی دی حقیقت ہے۔ ایک معنی اور ایک مفہوم اے وے تقوی دا کہ اپنے دامن نو بچا کے دنیا دے اتوں گزرنا ہے، اور دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم تقوی دا وہ ہے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، اتباع، فرما برداری کرنا۔ کیونکہ آپ ہی متقی نے، انی اتقا باللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب تو بڑا متقی میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سب تو بڑے متقی نے، تو انہاں دی اطاعت اور اتباع اور انہاں دی فرما برداری فرض ہے۔
انی اتقا باللہ، فرمایا میں سب تو اللہ کو زیادہ ڈرنے والا ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت اور اتباع کس طرح کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح زندگی بسر کی تھی اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ تقوی دا دوسرا معنی اور مفہوم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے لمحات کس طرح دے نے؟ اس طرح گزارنے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارک دے اندر خوشیاں کس طرح دی اس طرح دی خوشی گزارنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارک دے اندر فوتگیاں کس طرح، موتاں کس طرح دے لمحات اس طرح گزارنے۔ آپ دی حیات مبارکہ ہاڑے واسے نمونہ اور سیمپل کتاب و سنت دی روشنی دے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی بیویاں دے نال کیویں رہندے سن اس طرح رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر کس طرح رہندے ہن اس طرح رہنا ہے۔ مسجد دے اندر کس طرح رہندے ہو اسی طرح رہنا ہے۔ بازار دے اندر تجارت کس طرح دی اس طرح دی تجارت کرنی ہے۔ یہ تقوی دا دوسرا معنی اور مفہوم ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی، مگر وہ لوگ جنت دے اندر نہیں جائیں گے جنہ جنت دے اندر جان دا انکار کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کڑا بہت نصیب آدمی ہے جڑا جنت دے اندر جان دو انکار کرے۔ اتنی پیاری جنت، اس جنت دے اتنے پیارے خوبصورت محلات اور حوراں اور نہراں۔ محلات کیس طرح دے نے؟ ایک اٹھ سونے دی اور ایک چاندی دی اور کسوری دا مسالہ۔ اللہ دے نبی جی کون جنت دے اندر جان تو انکار کرے گا؟ سونے چاندی دے محلات اور حورا کسور اور قسم قسم دے پھال۔ اللہ دے نبی جی کون ہے جڑا اتنی حسین اور خوبصورت نعمت چھڑ کے جنت دا انکار کرے؟ ہے کوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے فرمایا او بندہ جن نے میری اطاعت اتباع نہ کی تھی انہیں جنت دے اندروں جان تو انکار کیتا۔ جڑا میری بات نہیں مننے گا انہیں جنت دے جان تو انکار کیتا، اور جڑا میری اطاعت اور فرما برداری اور میرے طریقے دے اتے چلے گا انہیں میری فرما برداری کی تو جنت دے اندر جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع یہ تقوی دی دوسرا معنی اور مفہوم ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر ستے ہوئے نے تو ویندے نے خواب دے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتھے قدم رکھ دے نیا انج نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم پوٹ دے نے تو اوتھے ہی قدم جڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ رکھ رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا قدم چوک دے نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اوتھے دوسرا قدم رکھ دے نے، اسی طرح چل رہے نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اوتے قدم رکھ کے چل رہے نے۔ نیند تو بیدار ہوئے، محدثین دے سامنے اپنی خواب بیان کی تھی۔
فرمایا اطاعت اور اتباع دا صحیح حق تسی ادا کیتا ہے. یہ ہے اطاعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت اور اتباع دا صحیح حق تسا ادا کیتا ہے. تو جنت دے اندر لے جان والے جڑے امور نے انہاں اموراں دے اندروں پہلا عمل اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف ہے. پھر بشری تقاضے دے اندر انسان دے کولوں گناہ ہو جاندے نے. بشر ہیں, انسان دے کول کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے, لیکن اللہ پاک نے انہاں دا بھی حل بیان فرمایا ہے. بشری تقاضے دے اندر چھوٹے گناہ ہو گئے نے تو نیکی دے عمل کر لو. ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا بے شک گناہ, بے شک نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. قرآن کریم نے کیا سورۃ ہود دے اندر فرمایا نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. یہ گناہ صغیرہ گناہ نے, چھوٹے گناہ نے. اور ایتھے بات یاد رکھو, چھوٹا گناہ معاف کروانا ہویا او دے واسطے بندے نو صدقہ کرنا پیندا ہے, بندے نو وضو کر کے نفل پڑھنے پیندے نے, نیکی کرنے واسطے تلاوت کرنی پیندی ہے. چھوٹے گناہ نیکیاں کر رہے گا تو گناہ ختم ہو جائیں گے, لیکن جڑے کبیرہ گناہ نے, کبیرہ گناہ معاف کروانے انسان واسطے احسان نے. وڈا گناہ کبیرہ گناہ کیوں معاف 100 سال 20 سال 30 سال گناہ کیتا سو, ایک دفعہ کھلوتا ہی اپنے دل دے اندر اس گناہ دا احساس کر لے, شرمندہ ہو جائے اور اللہ دے اگے بلیاں ٹھلیاں کر لے اور اکھاں تھوڑیاں جیاں گلیاں کر کے او دے اگے شرمندہ ہو جائے. وضو بھی نہیں کرنا پیا, نفل بھی نہیں پڑھنے پے, ذکر بھی نہیں کرنا پیا. ندامت اور شرمندگی اور پکی سچی اللہ دے نا توبہ کر لیندا, 100 سال دے بھی اللہ پاک گناہ معاف فرما دیندا. ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے گناہ کیتا ہے, گناہ ہو گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے, کیا او دا گناہ ختم ہو جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں معاف ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جلیاں پیا پائے. لا الہ الا اللہ دا معنی اور مفہوم سمجھدا ہوئے پھر فائدہ ہوئے گا. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ, کوئی نبی الہ نہیں, کوئی جن الہ نہیں, کوئی اجمیر والا اللہ الہ نہیں. اللہ مگر کلا اللہ. اس بات فہم ہوئے, انہوں ادراک ہوئے, معنی اور مفہوم تو سمجھدا ہوئے, پھر لا الہ الا اللہ ذکر کرے گا تو اللہ وہ دے گناہ نو معاف فرما دیں گے. لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے دنیا, مدد واسطے علی حجویری نو پکار رہی ہے, بہاول حق نو کہہ رہی یا بہاول حق بیڑا تک, میادی چشتی پال لگا دو ہاڑی کشتی. معاشرے دے اندر زبان دے تو لا الہ الا اللہ پڑھے آئے, لیکن مدد غیر اللہ دے کولا مانگ رہے ہیں. اولاد دی کمی آئی غیرہ نو پکار رہے ہیں,
مال دی کمی آئی فراوانیاں کٹیاں غیر اللہ نو پکار رہا ہے اور لا الہ الا اللہ دا معنی اور مفہوم پتا ہوئے گا تو پھر یار لا الہ الا اللہ دا ادراک ہوئے معنی اور مفہوم دا پتا ہوئے پھر نیکی غلطی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ پڑھے آئے یقیناً صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے اور امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ابلیس دی شیطان دی کمر اگر ٹوٹ دیا تو لا الہ الا اللہ دی وجہ تو ٹوٹ دی جتنی شیطان نو تکلیف ابلیس نو تکلیف لا الہ الا اللہ دے ذکر دی ہوندی ہے کسے ذکر دی نہیں ہوندی تو اس واسطے پہلا جنت دے اندر جان دا سبب اللہ دا ڈر اور خوف تقوی اختیار کرو ہر حال دے اندر اور دوسرا جنت دے اندر جان دا جڑا سبب ہے وہ اچھا اخلاق ہے پہلی بات متقی اللہ دا حق ہے اور اچھا اخلاق بندیاں دا حق ہے ایک خالق دا حق بیان کیتا ہے کہ اللہ دے نال مضبوطی دے نال تقوی اختیار کر لو جنت سے چور جو گے اور دوسرا مخلوق دا حق بیان کیتا ہے مخلوق دے نال اچھا برتاؤ کرو اچھا اخلاق کردار اپنا رکھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے ترازو دے اندر دو امور دو عمل ایسے ہوں گے جڑے بہت زیادہ وزنی ہوں گے بہت زیادہ وزنی اور دنیا دے حقیقت دے اندر بالکل ہلکے اور قیامت والے دن اللہ دے ترازو دے اندر بہت زیادہ انہوں دا وزن ہوئے گا انہوں نے اندروں پہلا عمل اچھا اخلاق اخلاق اچھا ہوئے قیامت والے دن اللہ دے ترازو دے اندر ایسا بڑا وزن ہوئے گا اور دوسرا زیادہ تر خاموشی اختیار کرنا خاموشی تو مراد اے نہیں کہ بندے نے اللہ رسول دی بات سنانی ہوئے تو خاموش ہو رہے جتھے بولنا پہ اتھے بولو اور بولو بھی کیوں دو پہلو بولنا تو پہلو سوچو پھر بولو انہوں تولو پھر تو بولو میں کلمات کڑے کہہ رہا ہوں اچھا اخلاق اور خاموشی انہاں دو چیزاں دا قیامت والے دن اللہ دے ترازو دے اندر بہت زیادہ وزن ہوئے گا اہی آج کی کرنے ہیں کدھے کوئی محفل کوئی مجلس کوئی میٹنگ ہوئے سہی اسی گلاں دے پورے گتالڑو بانے ہیں کہ ہانوں ساری مجلس ہاڑے حال ویکھی یار ایک بندہ گلاں بڑیاں کرتا ہے یہ نہیں کہ مجلس دے امیر دوسرے ہی گنے جاؤ ایسیاں باتاں فار منہ دے تو کری امدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ انسان ساری زندگی عمل نیک کرتا ہے سالے کردا رہندا قریب جنت دے پہنچا ہوندا لیکن زبان دے تو ایسا کلمہ کٹ لیندا ایسا بول بولدا اللہ پاک دی اور ناراضگی دا سبب بندا اللہ پاک جنت دی چھڈ کے جہنم دا داخلہ نصیب فرما دیندا اور بعد اوقات بندہ جہنم والے امور کر رہا ہوندا ہے ساری زندگی نافرمانیاں معیشت گناہاں دی دل دے اندر گزاردا ہے
لیکن دنیا تو جا رہا کوئی ایسا کلمہ خیر کہہ دیندہ ہے، اللہ پاک اس کلمہ دی وجہ تو اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے ہیں۔ تو دو امور جو انسان نو کثرت نہ جنت دے اندر لے جائیں گے، انہاں دے اندر پہلا عمل تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن، اپنی زبان دے اتے کنٹرول۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی جو حدیث ہے کہ جتھے بھی رہو اللہ دا ڈر اور خوف دی وجہ تو رہو، تو زبان دے بھی بول ایسے بولنے نے کہ او نہ ہوئے کہ بندہ اگلے بندے دا ضرور سینہ ہی چیر دوے، نہیں، ایسے اچھی زبان، اچھا اخلاق، اچھا کردار رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام دا دوسرا سوال کہ کڑے امور نے جنہاں دی وجہ تو کثرت دے نال لوگ جہنم دے اندر جائیں گے، فرمایا ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ منہ دے اترو جو بولنے نے، اللہ اکبر، اگر بول میٹھے بولے، اچھے بولے، منہ دی حفاظت کرے، اچھا رہن سہن رکھے، اچھے بولے، تو دنیا دے اتے جڑی ہیں، دنیا دے اتے عزت، وقار، شہرت پاندہ۔ کس وجہ یارے دا بندہ منہ دا اچھا ہے، تو دنیا دے اندر امن، سکون، راحت ہوندہ ہے، اور آخرت دے اندر اللہ پاک پھر ہمیشہ دائمی رہن والی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر منہ دے بول ایسے بولے، اللہ نہ کرے کہ دا کوئی حادثہ ہوئے، کوئی لات فریکچر ہوئے، باں فریکچر ہوئے، وہ ڈگے مہینہ 2 مہینے پلسر 4 مہینے کٹ کے تکلیف صحیح ہو جاتا ہے، لیکن منہ دے بول جڑے نے ایسے بندے بول دیں نے تا حیات زندگی آندہ یار انہیں منو وہ بولیا سے منہ دے بول نہیں میٹ دے، انہاں دے نشانات نہیں ختم ہوں دے، وہ ایسیا چوٹا لگ جاندیاں نے کہ انسان زندگی بار آندہ انہیں منو او لفظ آکھیا سے فلاں وقت دے منو فلاں بولیا سے۔ تو اس واسطے زبان جہنم دے اندر لجان دا سبب بنے گی بہت زیادہ لوگاں دی۔ منہ دی حفاظت ضروری ہے۔ منہ دے تو بولیا، او دے اتے منہ دے اتے بدعت اخرافات دا ایشو امت دے اندر راج کر گیا، بولو اس بدعت دے خلاف۔ جتھے منہ نے بولنا ہے، آج بڑی یورا شور دینا بدعت حسنہ، بدعت کہہ کے بدعت حسنہ کہہ کے امت نو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ جی 15 شبان نصف شبان دی 15 شبان دی رات کی ہے جی رومہ جڑیاں نے رومہ وہ واپس آمدیاں نے کھانے کیوں پاک رہے نے جی آج رومہ آنیاں نے ہاڑے کار جنہیں دنیا تو جانا ہے وہ دا جی موت و حیات دا فیصلہ آج ہونا ہے۔ کیا یہ عمل کتب حدیث کے اندر شب برات جو لفظ ہے شب برات قرآن مجید اور ذخیرہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے، جس نے آج عبادت دی رات اور روحاں دی رات اور رزق دیا تقسیمہ کیا نبی علیہ السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر اور آپ دا دور بہترین دور ہے امت دا اور آپ تو بعد صحابہ دا دور ہے
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر یہ نصف شبان دی رات ایسے طرح منائی گئی ہے؟ قسم قسم دے کھانے پکائے گئے نے، روحاں دا رزق دیاں تقسیمہ ہوئیاں نے؟ قطعاً کتاب و سنت دے اندر ثابت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کل لیلۃ الا السماء فی الدنیا، اللہ پاک ہر پچھلی رات دے اندر آسمان دنیا تے آئے نے، پہلے آسمان دے، کل لیلۃ الا السماء فی الدنیا، حدیث بخاری مسلم دے۔ ایتھے مولوی قلب کے عمرہ گزر گئیاں نے، روحاں آنیاں نے، پتے کرنے نے، رزق دیاں تقسیمہ ہونیاں نے۔ یہ بدعت ہے، ہمیں انہوں بدعت ہسنا کہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان لے کے جائے گی۔ ایتھے کوئی ایک مسئلہ ہوئے بدعت ہسنا دا، ایک معاملہ ہے، کوئی مہینہ کوئی دن خالی نہیں جا رہا جیسے نمی تو نمی بدعت مارکیٹ دے اندر نہیں آ رہی۔ شب برات کتاب و سنت دے اندر لفظ ثابت نہیں، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن منایا اور نہ صحابہ نو حکم دیتا ہے۔ اسی حکم کی دے رہے ہیں چھرلیاں پٹاکے کا تو چلاندے نے بچے جی، اس دن روحاں جڑیاں نہ ہونیاں نے، ہاڈے گھر کھانے قسم قسم دے پکاؤ، رزق دیاں تقسیمہ ہونیاں نے۔ کیا کدی کسی نے اپنے گئے ہوئے روح واپس کسی نے ویکھی ہے؟ کدی روح آئی؟ ایک پاسے بدعت ہسنا کہہ رہے ہو، اور دوسرے سارے امور شیطان نو راضی کرنے والے۔ بچیاں نو 100-200 روپیہ دے رہے ہیں کہ آج شب برات ہے، چلاؤ چلیاں پٹاکے۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے شیطان فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے۔ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ چلیاں بٹا کے فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ فضول خرچی بھی ہے، پھر نبی دے حکم دی بھی مخالفت ہے، قرآن دے حکمان دی بھی مخالفت ہے، صحابہ نے عمل نہیں کیتا، پھر فضول خرچی، پھر ایسی جگہ دیتے بزارہ اور چوکہ اور چراسے اندر چلانے نے، گلیاں محلے اندر چلانے نے۔ گھر دے اندر کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے، کوئی دل دا مریض ہے، کسی نو سر درد ہے، کوئی بخار دے اندر پیا ہے، انہاں دی بھی بے حرمتی کرنی، انہاں تکلیف دینی ہے۔ جا رہے نے ویندے نے کہ مولوی صاحب نے چھرلی پٹاکا چلایا وہ پیروں دے اندر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا دین اسلام دے اندر ثابت نہیں۔ مسلمان دی مومن دی عزت اور احترام نہیں تینوں پتا یہ تک لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن دی عزت بیت اللہ نو زیادہ ہے، اللہ دے گھر نو زیادہ عزت ہے، تسی انہاں نو تکلیف دے رہے ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا مقابلہ کرو، مطالعہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مغرب دی اذان ہوئے شیطان اور وہ چیلے گلیاں محلیاں دے کوچیاں دے اندر آ جاندے نے، اس واسطے مغرب تو بعد اپنے بچیاں نو باہر نہ بھیجیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ او دا نام دے کے البدعات اور خرافات کی دیا جائے۔ بعد میں بیان کر رہے کہ جہنم دے اندر لجان والے امور دے اندر پہلا عمل منہ اور دوسری شرمگاہ۔
اور اینا دو امور دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دی اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت منو دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی خوشخبری داں گا۔ دو چیزیں دی حفاظت ہے، زبان اور شرمگاہ، انہوں دی حفاظت کر لو۔ تے جے زبان دے اتوں لوگاں نو دین دیئے غلط دس سکے، دین دیا حقیقت تو آگاہ نہ کیتا تو کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے حوض کوثر تو تم بندہ محروم ہوئے گا۔ اور جامع کوثر وہ ہوئے جو نبی علیہ السلام دے ہتھوں ایک بار پیوے گا، جنت دے اندر جان تک انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ منو تینوں بدعت حسنہ ہوئے یا کوئی بھی بدعت ہوئے وہ دے تو بچا کے خالص کتاب و سنت دے اتے چلن والا بنائے، کتاب و سنت دے اتے عمل کرنے والا پیدا بنا دے۔ اللہ میرا تیرا خاتمہ کتاب و سنت دے اتے کہے، اللہ زندہ رکھے سلام دے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد